وہ جو ان کا سر خیل ہے، کبھی صدیق اکبر کی حرمت پہ حملہ کرتا ہے، کبھی سرکار عمر فاروق کی حرمت پہ حملہ کرتا ہے، کبھی عثمان غنی کی حرمت. اور وہ ایک بابا جی پنڈی والا وہ کہتے ہیں جی اہل سنت میں کوئی رافضی دکھاؤ، کوئی رافضی دکھاؤ اہل سنت میں. اور میں نے کہا مولوی صاحب بابا جی یہ رفض نہیں ہے تو پھر رفض کس بلا کا نام ہے؟ ان کو آپ اپنا مقتدا کہتے ہیں، آپ کہتے جی آپ ہم سے افضل ہیں، آپ ہم سے اعلیٰ ہیں، بڑے عالم ہیں، عالم ہے، اتقا ہے. اتقا کو امام ہونا چاہیے اور افضل کو امام ہونا چاہیے. میں نے کہا یہاں تمہیں یہ قاعدہ یاد رہتا ہے افضل کو امام ہونا چاہیے، جب صدیق اکبر کی بات آتی ہے تو وہاں یہ قاعدہ بھول جاتے ہیں، وہاں یہ قانون بھول جاتے ہو. کیا صحابہ کو یہ قانون یہی یاد نہیں تھا کہ افضل کو امام ہونا چاہیے؟ نبی کے مصلی پر وہی کھڑا ہوگا جو سب سے افضل ہوگا. ایسے تو نبی پاک نے مصلی پر کسی کو نہیں کھڑا کرنا. بولا جی وہ خلافت باطنی تو وہ خلافت ظاہری. میں نے کہا مولوی صاحب یہ قرآن ہے، اس کو پکڑو، اس پورے قرآن میں کسی جگہ دکھاؤ. مولوی صاحب اس کو پکڑیں، اس پورے قرآن میں کسی جگہ دکھائے کہ نبی پاک کی خلافت ظاہری بھی ہے. اس پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں کہ خلافت ظاہری بھی ہے. نبی پاک کی خلافت باطنی باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور پھر نبی نے خود کہا لوگوں سن لو ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وسببته فی صدر ابی بکر. اگرچہ محدثین نے اس حدیث پر کلام کی، میں پہلے عرض کر دوں لمحہ بیٹھے، لیکن صوفیہ نے فرمایا ہمارے یہاں یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ صوفی کہتا ہے تم استاد سے پڑھتے ہو، ہم رسول اللہ سے پڑھتے ہیں. صوفی کہتا ہے تم استاد سے پڑھتے ہو، اور بعض صوفی تو ایسے گزرے جو کہتے ہیں ہم اللہ سے پڑھتے ہیں. ہمارا پڑھانے والا ہمارا رب ہے. ان میں شیخ محی الدین ابن عربی پہلے ہیں، وہ سے پاک ہے، خواجہ غریب نواز ہے. وہ کہتے ہیں ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وسببته فی صدر ابی بکر. کیا یہ تم نے جو خلافت ظاہری اور باطنی والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، یہ رسول اللہ کا منصب نہیں ہے. تم یہ بول کے نبی پاک کے منصب پر حملہ کر رہے ہو. نبی پاک کی اس گدی مبارک پر جس پر آپ بیٹھے اور اپنے بعد صدیق اکبر کو بٹھایا، اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہو. قیامت کے دن سب سے پہلے یہ جو باطنی اور یہ جو ظاہری اور باطنی والا یہ جو تم نے منجن کھول کے نا اپنا لچ تلا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو آدمی تمہارا گریبان پکڑے گا یاد رکھنا وہ یا تو اللہ کا رسول ہوگا یا تو وہ جناب سیدنا مولا کائنات ہوگا. کیوں؟ تم کہو گے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کیا مولا کائنات ظاہری لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ کیا مولا کائنات ظاہری نمازیں پڑھنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ اور بھائی میں نے ابھی وہاں بھی کہا تھا ہم اس علی کو نہیں جانتے جس کی تم بات ہم اس علی کو نہیں جانتے. ہم اس علی کو جانتے ہیں جو سجدہ کرے تو رب کا دیدار کرے. ہم اس علی کو جانتے ہیں جو کہے کہ جب سے اسلام کا اعلان کیا ہے، جب سے اعلان کیا اسلام کا، اس وقت سے آج تک کوئی سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لیا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ ظاہری اور باطنی والا مسئلہ اپنے پاس رکھو. جب علی سجدے میں مقتدی ہو کر رب کا دیدار کر رہا ہے تو اس کا امام کیسے نہیں کرتا ہوگا؟ ایسے کو اپنا امام بنا لیا ہے کیا؟ مولا علی نے ایسے کو اپنا امام بنا لیا ہے جو سجدوں میں رب کا دیدار نہ کرتا ہو. بھائی سنو امام غزالی کا بھائی امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ وہ صوفی تھا. امام غزالی عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے. اب وہ نماز کے اندر ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ گیا. جب مسئلہ ہے تو انہوں نے نماز توڑ دی. نماز توڑی تو ماں کے پاس چلے گئے. ماں نے کہا کہ کیوں آج میں نے تجھے بھیجا تھا جا غزالی کے پیچھے نماز پڑھ. کہا کہ وہ نماز میں نا فلاں فلاں مسئلے کی تکرار کر رہے ہیں. کہا ہم وہ نماز امام غزالی کے بھائی کہہ رہے ہیں
ہم وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کو امام نہیں بناتے۔ امام غزالی کے ہم اس کو امام نہیں بناتے جو سجدے میں سر رکھے اور اپنے رب سے باتیں نہ کرے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اپنے رب کی صفات کی تجلیات کو۔ یہ امام غزالی کا بھائی کہہ رہا ہے، چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے، چھوٹا بھائی۔ تو جب امام غزالی سید بھی نہیں ہے، سید بھی نہیں ہے، نہ وہ امام حسن کا بیٹا ہے، نہ وہ امام حسین کا بیٹا ہے، نہ وہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے، نہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، نہ امام محمد باقر کا بیٹا ہے، نہ امام جعفر صادق کا بیٹا ہے، نہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، نہ امام علی رضا کا بیٹا ہے، نہ وہ امام محمد تقی کا بیٹا ہے، نہ امام علی نقی کا بیٹا ہے، نہ امام حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ وہ جب ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، جو نماز تو پڑھے لیکن نماز میں رب کا دیدار نہ کرے، تو پھر علی ایسے امام کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتا ہے؟ علی 2.5 سال، پھر 10 سال، پھر پیچھے 11 سال۔ علی مولا علی، میں نے کہا ہم اس علی کو نہیں جانتے، مدد، ہم اس علی کو نہیں جانتے، ہم اس علی کو جانتے ہیں جو شمع شبستان ولایت ہے، جو بہار چمنستان معرفت ہے، جو فاتح سلاسل طریقت ہے، جو خاتم خلافت نبوت ہے، جو امام الواصلین ہے، جو سید العارفین ہے، جو انیس الغریبین ہے، جو ابو الائمت الطاہرین ہے، جو اسد اللہ الغالب ہے، جو مظہر العجائب والغرائب ہے، جو امام المشارق والمغارب ہے، یعنی علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم اس علی کو جانتے ہیں۔ تو یہ خلافت ظاہری اور باطنی والا جو تمہارا چرن ہے نا، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، قرآن میں کہیں نہیں، اللہ کی قسم کہیں۔ اگر کوئی تفصیلی مجھے دکھا دے کہ قرآن میں کہیں ہے، میں نے 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اس قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ شاید کوئی ظاہری اور باطنی والا مسئلہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ نا لوگوں سنو، نبی کے مبارک پاؤں سے اگر جوتی بھی لگ جائے نا، وہ بھی ظاہری نہیں رہتی، وہ بھی ظاہری نہیں رہتی، وہ بھی اولیاء کے ولایت کے مقامات طے کرواتی ہے۔ نبی پاک کے مبارک پاؤں سے اگر کوئی جوتی مبارک لگ جائے تو وہ بھی اولیاء کی ولایت کے مقامات طے کروائے، تو وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے، لوگوں میں نے ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا کے جو کچھ وہاں سے میرے سینے میں اترا تھا وہ میں نے اس کے سینے میں ڈال دیا۔